بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ انٹرفیت ہارمنی اور تصوف ہے، کیونکہ میری کتاب ہی ہے تصوف پہ، اور میں نے 2 کتابیں بلال کتب صاحب کی لکھی ہیں، ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کی۔ لیکن مجھے آج میں کئی عرصے سے ٹی وی چینلز پہ بھی جاتا ہوں، لیکچرز بھی جاتا ہوں، مختلف ٹاک شوز سے بھی جاتا ہوں، اور مختلف آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس سے بھی جاتا ہوں، لیکن آج جو خوشی مجھے یہاں آگے ہو رہی ہے نا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ شیر شاہ کے علاقے میں صفا، آپ نے نام بتایا نا، صفا آپ نے جو ادھر لائبریری بنائی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی۔ میں تو کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، ہمیں نصیب نہیں ہے لائبریری وہاں پہ، جو آپ نے یہ کام یہاں کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک زمانہ وہ جلد آنے والا ہے جب کتابیں جو ہیں وہ میوزیم میں پڑھی ہوا کریں گی، اور وہ ہم ہمارے بچے جو ان کے بچے ہوں گے وہ بتایا کریں گے کہ یہ ایک کتاب ہوا کرتی تھی اور وہ اس سے لوگ پڑھتے تھے، تو وہ بچے کہا کریں گے کہ کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ پڑھتے کیوں تھے؟ کیونکہ اس وقت تک اتنا زیادہ ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہوگی 50 سال کے بعد تک، کہ جو ریڈنگ مٹیریل ہے وہ ایک ایسا معیوب سا لگے گا لوگوں کو۔ جیسے آپ نے ٹیلی فون تو ہم نے آپ ابھی دیکھ لیا ہے میوزیم میں پڑا ہوا، ٹائپ رائٹر میں نے ٹائپ رائٹنگ خود سیکھی تھی میں نے اپنی لائف میں، جب میں 9th میں تھا اور میں ایک میوزیم میں گیا تو وہاں پہ ٹائپ رائٹر پڑا ہوا تھا، یعنی یہ چیز تو کمیونیکیشن کی جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہے۔ تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو آخری جو دموں پہ چل رہی ہے ہمارا جو کتاب کے ساتھ محبت اور رغبت ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ تصوف ہے، انٹرفیت ہارمنی ہے، یہ میرے ٹاپک بڑے دل کے قریب ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ مجھے کتاب بھی اس پہ مجھے لکھنا پڑ گئی۔ میں جب مختلف صوفیوں کے پاس جاتا تھا تو مختلف لوگوں سے ملتا تھا، تو میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ چلے جاتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کس سے ملے، کس نے کون سا جن نکالا آج۔ وہ ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ تم نے نام بتا دیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا تمہارے بارے میں، یا تمہارے علم العادات سے انفارمیشن مل گئی تمہیں ساری۔ تو یہ ایک نا بڑا انٹرسٹ کا موضوع رہا ہے ہمیشہ سے انسان کا۔ اگر مجھے اب یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے ہاتھ دیکھنا نہیں آتا، اگر میں بھی نوید کا ہاتھ پکڑ کے میں دیکھنا شروع کر دوں اور اس کو سجیشن دینی شروع کر دوں، اور 5-7 منٹ یہ بھی مجھ سے بات کرے اور یہ تھوڑا سا ایسا محسوس کروائے کہ جی آپ نے میرے بارے میں بڑی صحیح باتیں بتائی ہیں، تو جتنے بھی اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہیں اس سیشن کے اینڈ پہ وہ سب مجھے پکڑ لیں گے، وہ کہیں گے جی آپ ہمارے بارے میں بھی بتاتے جائیں۔ یہ ایک انسان کی نا فطرت میں شامل ہے یہ بات، کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے فیوچر کے بارے میں بتایا جائے۔ اچھا، لیکن وہ اس بات سے بھی بڑا راضی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے، اس نے آپ کے ماضی کی جو چیزیں تھیں وہ آپ کو بتا دی، وہ بڑا حیران ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں جی آپ کو اپنے ماضی کا پتہ ہے سارا، جو آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن اگر میں آج بتانا شروع کر دوں گا نا آپ کو، آصف صاحب کہ عارف صاحب آپ تو وسیلے ہیں، اور آپ میں تو دوستی نبھانے والا جو ہے نا معاملہ وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ شاہ خرچ ہیں، اور ایک عشق بھی ٹوٹا ہوا ہے آپ کا، جو مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی ہے۔ اچھا، میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا، لیکن آپ انسپائر ہوتے جا رہے ہیں کہ یار یہ بندہ بھی آیا ہے، اس نے میرا نام پوچھا ہے، نام پوچھ کے یہ سارا کچھ بتانا شروع کر گیا ہے۔ اچھا، میری بڑی کیوروسٹی ہوتی تھی اس معاملے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ میں بلال کتب صاحب کے پاس گیا، وہ حیران کن واقعہ تھا۔ میں نے ایک لڑکی کا نام لیا کہ سر یہ لڑکی کیسی ہے، تو انہوں نے، بلال صاحب نے اس کے ایٹریبیوٹس بتانے شروع کر دیے۔ اچھا، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ گیا تھا، اتفاق سے دیکھیں کیا ہوا کہ جو میرے دوست نے جس لڑکی کے بارے میں پوچھا اس کا بھی نام وہی تھا اس کے اپنے واقفیت میں۔ اچھا، جب انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تو وہ اس کی والی لڑکی کے بارے میں بتایا سارا کچھ، حالانکہ نام دونوں کا سیم تھا۔ اچھا، ہم جب باہر نکلے دونوں تو ہم نے کہا یار اگر نام سے حساب لگتا ہے
تو نام تو دونوں کا سیم تھا، تو حساب سیم لگنا چاہیے. لیکن تمہارا جو معاملہ تھا وہ تمہارا اس کے بارے میں بتایا، مجھے میری لڑکی کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا اس سے نا کیوریوسٹی میری بڑھتی گئی کہ یہ کیا علم ہے. اچھا اس کے بعد ایک دفعہ بلال کتب صاحب آن لائن کال لے رہے ہیں ٹی وی پہ، اور وہ لڑکی پوچھتی ہے جی میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے لیے ٹھیک رہے گا؟ بلال صاحب نے یہ رسپونڈ دیا کہ آپ نے جو سلوک اپنا پہلی شادی میں کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا آپ کا، یعنی کہ نہیں چلے گی ان شارٹ. اچھا اس نے کال نہ فوراً بند کر دی یہ بات سن کے. اچھا پھر اس نے رابطہ کیا، پھر دوبارہ کال کی. اس نے کہا جو میری پہلی شادی جو ہوئی تھی اس کا مجھے اور صرف چند لوگوں کو پتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری وہ شادی ہے؟ اچھا پھر یہ بھی ایک بات جب پتا چلی تو پھر سوچا کہ یار یہ تو پھر کوئی واقعی علم ہے ایسا، تو یہ تو بڑی اسپیسیفک بات ہوگی نا. اب جیسے میں آپ کو عارف صاحب کہتا رہوں کہ آپ میں غصہ ہے، سینسٹیوٹی ہے، آپ کا عشق ٹوٹا ہے، آپ کا یہ تقریباً معاملات سب کے ساتھ ہی ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان کو اتنا زیادہ انسپائریشن نہیں ہوتی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ عارف صاحب آپ کے کمرے کے اوپر والا جو دروازہ ہے اس دروازے کے رائٹ سائڈ پہ مجھے ایک کیبنٹ نظر آ رہی ہے، کیبنٹ کے اندر جو ڈرا ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں. نو اٹس ویری اسپیسیفک. اب یہ تو جنرل نہیں بالکل بھی کہ آپ کا گھر ہے اوپر چڑھ کے سیڑھیاں رائٹ سائڈ پہ دروازہ. اب یہ ایک دفعہ سرفراز شاہ صاحب نے کسی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے بتائی. میں نے کہا یار یہ تو پھر بہت ہی نیکسٹ لیول کی بات ہے کہ اتنی اسپیسیفک انہوں نے بات بتا دی کہ یہاں پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو بھی انہوں نے بتایا. اچھا پھر میں سمجھتا رہا کہ یہ تجربہ ہے. آپ کے پاس جب کیس آتے ہیں، جیسے یہ وکیل میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھائی، آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں اپنا مسئلہ لے کے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. فوراً ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے زندگی میں 500 کیس ڈیل کیے، ہزاروں دیکھے، ہزاروں دیکھنے بعد جیسے اب سر سیٹلمنٹ کا کام کرتے ہیں، اب ایک نے جو مسئلہ لے کے آیا ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس کا بنیادی ایشو ہے. ہو سکتا ہے یہ خاموش رہیں کیونکہ اس وقت اگر بولیں گے تو پھر وہ کہیں گا ہماری بات نہیں پوری طرح سنی. اب ان کو میرے خیال سے 2 منٹ میں مسئلہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ خاموشی سے سنتے ہیں ساری بات تاکہ اس کو موقع دیا جائے پورا بات کرنے کا. پھر میں سوچتا تھا یہ تجربہ ہے، یہ تجربے کی بنیاد پہ یہ سارا جو ہے نا وہ گیم چلائی جا رہی ہے. لیکن پھر جب اس طرح کی جب باتیں آتی تھی تو پھر سمجھ نہیں آتی تھی بات کی کہ اتنی دیکھیں اب اگر یہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے تو 5 دن پہلے آپ نے تھپڑ مارا تھا، یہ نہیں بتا سکیں گے. اچھا لیکن جو صوفیہ اکرام ہیں، جو اسپرچل لوگ ہیں، وہ اس طرح کی بھی بہت اسپیسیفک باتیں بتا دیا کرتے جب میں میرا اس میں انٹرسٹ بڑھتا رہا. اچھا کتاب لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک سوال سے آیا تھا میرے دماغ میں، کیونکہ میں لوگوں سے ملتا تھا، صوفیہ اکرام سے، اسپرچل پرسنالٹیز سے، سب سے. ہر شخص سر مجھے ایک سوال پوچھتا تھا کیونکہ میں تقریباً 300-400 لوگوں سے ملا کہ یار سب سے بہتر کون ہے. اچھا اب میں دیکھوں اگر سرفراز شاہ صاحب کی شخصیت کو، وہ بہت دھیمے انداز میں آپ کو کہانی سنا کے ایک بات سمجھاتے ہیں. اگر میں بلال کتب صاحب کو دیکھوں تو وہ گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے. اگر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی بات کریں تو وہ علم اور خدا کے ساتھ آپ کا تعلق کو زیادہ مضبوط کرنے میں اور اس میں وہ زیادہ بہتر ہیں. بابا عرفان الحق صاحب بیماریوں کے حوالے سے زیادہ بہتر ہیں. عبداللہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ ان کو میں اگر دیکھوں تو وہ زیادہ بہتر ہیں جن، جادو، ٹونا اور یہ اس طرح کے اگر آپ کو مسائل ہو گئے. اچھا بابا یحییٰ کو اگر دیکھیں تو وہ لٹریچر اور ادب کے حوالے سے ان کا بڑی کنٹریبیوشن اور بڑا اچھا وہ سکھاتے ہیں. اچھا مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ یار میں کیا جواب دوں کسی کو. اب کسی میں کچھ ایکسپرٹیز ہیں، کوئی کسی میں ایکسپرٹ ہے، کوئی زیادہ لیکچر دینے میں ایکسپرٹ ہے، کسی کی کمیونیکیشن زیادہ بہتر ہے. میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دیتا ہوں جس میں میں تمام لوگوں کے بارے میں جو میرے ان کے ساتھ وقت گزرا
اور جیسے جیسے میں نے ان کو پایا اس طرح سے میں کتاب کو میں لکھ لیتا ہوں. پھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ اس کو چوز کر لے. اور عارف صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 6 لوگوں سے ملتے ہیں, کسی ایک کے ساتھ نا آپ کی رغبت بن جاتی ہے. سم ٹائم وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور سم ٹائم وہ رغبت آپ کا اورا اس کے اورے کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے, تو آپ کی اس کے ساتھ رغبت بن جاتی ہے. اچھا, اب یہ سارا ایکسپیرینس میں کرتا رہا زندگی میں, اور میں ڈھونڈتا رہا کون بہتر ہے, بہتر سے بہتر کون ہے, اور میں لوگوں کے پاس جاتا رہا. اچھا, پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو صوفیاء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں, یہ 2 کیٹیگریز ہیں جو کہ تبلیغ کرتی ہیں. اور یہ کیٹیگری پھر میں نے یہ دیکھی تمام مذاہب میں ہے. جیسے جو پنڈت ہے, ہندوؤں سے ہم شروع کر لیتے ہیں کیونکہ پرانا مذہب ہے. پنڈت ایک ہے, اور اس کے ساتھ جو پیرالل ہے وہ یوگی ہے, اور وہ ان کو یوگا کرواتا ہے. اس کو کہتا ہے یوگا سے آپ خدا کو پائیں. اس کے بعد اب اگر آپ آگے آ جائیں تو آ جاتا ہے یہودیزم, وہ کرواتے ہیں قبالہ. ایک تو ان کا سیٹ پیٹرن ہے سیناگونگ میں جو وہ عبادت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ قبالہ کرواتے ہیں, قبالہ کے لوگ ہیں ان کے پاس. پھر آ جاتا ہے جی کرسچینٹی. کرسچینٹی میں ایک تو چرچ ہے, چرچ کے ساتھ ساتھ پیرالل جو ہے نا ان کی مختلف این جی اوز ہیں جو کہ تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے خدمت کرنی ہے, کھانا کھلانا ہے, اور آپ نے ڈسپینسری بنانی ہے. جو تکلیف ہے نا باڈی کی اس کو ریلیف کرنا ہے. اگر آپ بدھسٹ کو مذہب کو دیکھیں تو ان میں میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے کہ یہ میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنی انر سیٹسفیکشن کریں اور خدا کو پائیں. اچھا, اگر آپ اسلام کی طرف آ جائیں, اس کے بعد اسلام آ گیا. اسلام میں آپ کو مختلف ورد کروائے جاتے ہیں اور مراقبے کروائے جاتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ ایک جو مذہبی تعلیمات ہیں جو پیرالل, اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانیت جو ہے یہ ہر مذہب میں یہ پائی جاتی ہے. اچھا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سم تھنگ نیو چاہتے ہیں یا سم تھنگ مور چاہتے ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے, میں مزید چاہتا ہوں. اس لیے حضرت بدھا جو تھے, آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام, ایک شہزادے, ایک سلطنت, مہاراجا کے بیٹے, سب کچھ ہے زندگی میں. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں جی یہ پریشان رہیں گے. وہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں ڈھونڈوں, یہ تلاش کروں, یہ دنیا, یہ کائنات, یہ کیا ہے. اچھا, اب یہ صوفیاء کرام اور اسپرچل لوگوں کے پاس 3 طرح کے لوگ جاتے ہیں. نمبر 1, وہ لوگ جاتے ہیں جن کو کوئی تکلیف ہو. اب تکلیفیں بھی 4-5 ہیں, کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. میری شادی نہیں ہو رہی, میری محبوبہ جو ہے وہ مان نہیں رہی, اس کو ایک ہی زمرے میں لے لیں شادی کے. میرا کاروبار نہیں چل رہا, میں نے باہر جا کے نوکری کرنی, میرے گھریلو جھگڑے ہیں, میری بیماری ہے, اور جادو ٹون ہے. یہ 7 میں نے آپ کو بتائے ہیں. ہاں, اولاد, چلیں اولاد اتنی کامن نہیں ہے ویسے, لیکن اولاد بھی آپ, یہ 7-8 مسئلے ہیں. 2 اور لگا لیں آپ کہ مجھے ذہنی ٹینشن رہتی ہے یا میں فرسٹریٹ رہتا ہوں یا رہتی ہوں. اب یہ 10 مسئلے ہیں. اب یہ جن کو یہ 10 مسئلے ہیں نا وہ صوفیاء کرام کے پاس جاتے ہیں اپنا حل کرنے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹر کو نہیں آتی یہ چیزیں کرنی. اب ڈاکٹر آپ کو کیسے بتائے گا کہ آپ کی شادی کیسے ہوگی, یا ڈاکٹر تو نہیں بتا سکتا نا آپ کو کہ آپ کو رزق کیسے آپ کی برکت آئے گی, وہ نہیں بتا سکتا. اب جن کو تکلیف ہے, جو پین میں ہیں لوگ, اچھا لیٹس سپوز ایک ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ لا علاج ہو گئے. میڈیکل سائنس ایک کے پاس گیا, دوسرے کے پاس گیا, تیسرے کے پاس گیا, چوتھی آپشن کیا ہے اس کے پاس؟ بابے کا در. وہ کہے گا جی بابے کو بلائیں, اب بابے سے دعا کروائیں یا کسی پیر کے پاس جائیں, آخری حربہ یہی ہے. اچھا, ایک طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا, دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شوق سے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عارف صاحب کیا کر رہے ہیں آج شام کو آپ؟ عارف صاحب کہتے ہیں جی میں فری ہوں, آئے چلیں ایک بابا آیا ہے مارکیٹ میں نیا, آئے ذرا اس کو دیکھ کے آتے ہیں. اچھا, وہ ایک کے پاس جائیں گے, دوسرے کے پاس جائیں گے, تیسرے کے پاس جائیں گے, وہ ہاپنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا, ایک یہ شوق ہوتا ہے درباروں پہ جانا, اس کو شوق کہہ لیں آپ. ایک پین والے لوگ جاتے ہیں اور ایک شوق والے لوگ جاتے ہیں. اچھا, یہ تقریباً بہت بڑی تعداد ہے ان 2 کیٹیگری کی. اچھا, ایک اگلی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ سرچ کرنا چاہتا ہوں، دنیا کو، کائنات کو، قدرت کو، خدا کو، اپنے آپ کو، یہ سارا سلسلہ کیا ہے، کیوں ہے، کب ہے، خدا نے کیوں بنایا انسان کو، میرا رول کیا ہے، خدا کہاں سے آیا، جب خدا نہیں تھا تو کیا تھا. یہ جو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، یہ عموماً مذہب کی ضرورت کیوں ہے، کیوں خدا نے مذہب کو بنایا، انسان کو کیوں بنایا، یہ عموماً ایسے سوالات ہیں جو محلے کی مسجد کا جو مولوی ہے وہ نہیں دے پاتا. اچھا، ان جوابوں کی تلاش میں پھر لوگ ان بابوں کے پاس اور ان مذہبی لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اچھا، وہ ان کا کیونکہ انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اب عالم میں اور صوفی میں فرق یہ ہے، عالم بولتا ہے، اس پہ آ گیا، چڑھ گیا، اس پہ کیا کہتے ہیں، ہاں کیا کہتے ہیں، ممبر پہ چڑھ گیا اور ساؤنڈ سسٹم سامنے، اس نے تقریر کی، نماز پڑھائی، چلا گیا. صوفی جو ہے وہ اس سے الٹ کام کرتا ہے، وہ جو شخص بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اس کی سنتا ہے. جیسے اشفاق صاحب نے بڑا شوق تھا ان کو علم حاصل کرنے کا، وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں مزید. وہ اپنے بابا جی کے پاس گئے، نور والے بابا کے پاس وہ جایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی بابا جی میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کتابیں پڑھو. تو اشفاق صاحب نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گئے، انہوں نے کہا جی مجھے کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں ساری. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے دنیا کا سفر کرو. وہ سفر بھی کر لیا انہوں نے، یورپ گئے، عرب گئے، مختلف جگہوں پہ گئے، تو سفر کرنا شروع کر دیا. سفر کرنے کے بعد پھر واپس آ گئے بابا جی کے پاس. بابا جی کہتے ہیں سفر بھی کر لیا، اب بتائیں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں پھر بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو. وہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا جی میں بزرگوں کے پاس ہی بیٹھ لیا میں نے سارا، اب کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں اب اس سے آگے تمہیں چائنیز فلاسفرز لے کے جائیں گے، اب چائنا جاؤ، چائنا جا کے وہاں کے فلاسفر سے پوچھو گے اب کیا کروں. جب چائنا گئے تو آپ بڑے حیران ہوں گے اس بات پہ، چائنا کے فلاسفرز نے ان کو سجیسٹ کیا اپنے ملک جائیں واپس اور عام انسانوں کو سننا شروع کریں. تب انہوں نے اپنے گھر بیٹھک لگائی اور ہر انسان کو انہوں نے سننا شروع کیا. کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تب آپ کا انٹلیکٹ بڑھتا ہے. جب آپ بولتے ہیں تو وہ تو دماغ میں آپ کی جو بات ہے وہ تو بات آپ کے وہ تو آپ کی ہے. تو اسی لیے جو لوگ زیادہ سنتے ہیں وہ پھر اس طرح سے اپنی زندگی کو ڈیولپ کرتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں. اچھا، اب آپ کو زندگی گزارنے کے لیے فیتھ چاہیے. اب اسکول آف تھاٹ جس کو آپ کہہ لیں، اب کون سا اسکول آف تھاٹ چاہیے میں یہ سوچا کرتا تھا. اسی لیے میں وہ ہری پگڑیوں والوں کے پاس بھی میں نے وقت لگایا، دیوبندی میں بھی رہا، اور سیفی سلسلے میں بھی میں نے وقت گزارا، لتشیو میں بھی گزارا، تمام میں گزارا. اچھا، ان تمام میں مجھے تقریر نظر آئی، بس تقریر کی اور چلے گئے. اچھا، اور ڈرایا خدا سے، قبر کا عذاب بتایا، یہ ساری چیزیں. لیکن جو میرے دماغ میں سوالات تھے وہ اس کا جواب. اچھا، اگر کسی سے پوچھ بھی لیتے تھے تو وہ کہتے تھے ایسی باتیں نہیں پوچھتے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. میں نے کہا یار سوال پوچھنے سے اگر بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اگر جو شخص سوال نہیں پوچھے گا وہ کیا ہوگا؟ جب پھر میں نے ان لوگوں کے پاس جانا شروع کیا، ان کو میں نے ایک تو جیسا مرضی سوال کر لیں ان سے، ان کو غصہ نہیں آئے گا، جیسا مرضی. دوسرا یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے. دوسرا لوگوں کے جو دکھ درد ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، اس کو سن کے اس کا سلوشن بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے زندگی گزارنے کے لیے. نہ یہ خدا سے ڈراتے ہیں زیادہ، اور نہ یہ زیادہ آپ کو بہت زیادہ جنت اور دوزخ کے خواب دکھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں اپنی زندگی بہتر کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تفریق نہ کرو. اچھا ہاں، باقی اسکول آف تھاٹ میں یہ بھی ایک بات دیکھی میں نے، وہ کہتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، آپ خراب ہو، تم نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے. ہر اسکول آف تھاٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے، تمہارا ٹھیک نہیں ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں. ہاں. اچھا، یہ نہیں یہ کہتے تھے یہ ایسی بات. یہ اگر کرسچن آ گیا ہے اس کے ساتھ بھی کھانا کھا لیں گے اسی پلیٹ میں. ہندو آ گیا، سکھ آ گیا، دیوبندی، بریلوی، اہل سنت، اہل تشیع، جو بھی آ گیا، کوئی تفریق نہیں ہے
مذہب، فرقے یا لسانی بنیادوں پہ. انسان ہے تو آپ انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں. جیسے میں کو مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم خان صاحب کے دور میں ایک پرنس اور پرنسس آئے تھے، وہ گئے کہاں گئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ بادشاہی مسجد میں. اور بادشاہی مسجد میں انہوں نے قرآن مجید سنا تھا وہاں کے امام صاحب سے، اور لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی کہ جی بڑی بات ہے کہ چلے گئے ہیں کرسچن چلے گئے ہیں مسجد میں. اچھا میں نے ایک سوال پوچھا کہ اگر عمران خان صاحب چلے جائیں ویٹیکن سٹی میں اور بائبل سنیں تو کیا آپ لوگ ایکسیپٹ کریں گے اس بات کو؟ اگر وہ ویٹیکن سٹی میں بائبل 5 منٹ کی سن آتے، واپسی پہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب یہ ہے دوہرا معیار کہ اپنے لیے کچھ پسند کیا اور دوسرے کے لیے کچھ پسند کیا. بھئی اگر آپ خوش ہو رہے ہیں ان کے آنے پہ تو آپ بھی تو جائیں نا ان کے عبادت گاہوں میں، چرچز میں جائیں، آپ ان کے جو بھی ان کے مندروں میں جائیں. آپ ایک کرتارپور بنایا، دیکھا نا کتنا اچھا ہمارا امیج ہوا پوری دنیا میں کہ بنا کے انہوں نے کہا جی آئیں سب، کیونکہ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا ٹیررسٹ کنٹری. تو اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آئیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو احسان ہی بہت بڑا ہے اس قوم پہ کہ جب اس ملک میں بم دھماکے ہو رہے تھے اور مائیں ہر بہانے گھنٹے گھنٹے کے بعد اپنے بچوں کو فون کر کے پوچھا کرتی تھی کہ ٹھیک ہو. یہ بھی رہا ہے اس ملک میں وقت. میں کہتا ہوں کہ وہ وقت بہت برا تھا، آج کل اتنا برا بھی نہیں ہے. ویسے اس وقت تو یہی نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ آپ نے واپس گھر آنا بھی ہے یا نہیں آنا. اور میں تو لاہور میں ہی تھا اقبال ٹاؤن میں انہی دنوں میں، اور مور مارکیٹ میں ہمارے گھر کے سامنے بالکل دھماکہ ہوا تھا. اور وہ ایسا دھماکہ تھا جیسے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہماری گلی میں بم جو ہے وہ پھوٹ گیا ہے. تو اتنا برا وقت نہیں ہے. تو میڈیا کو بھی یہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ نہ بار بار اس بات کو پروپوگیٹ کیا جائے کہ بہت برا وقت ہے بہت برا وقت ہے. وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ کہہ کے زیادہ بنا دیا گیا ہے. اچھا پاکستان ایک لحاظ سے اس میں ایک یونیکنیس ہے. پاکستان سے 3 مذاہب کا آغاز ہوا ہے. ایک تو سکھزم یہاں سے شروع ہوا کرتارپور اور ننکانہ صاحب، اور دوسرا مذہب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوا جو کہ مونجو دوڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں سے جو ہندوازم ہے وہ یہاں سے شروع ہوا، اور بدھزم کے کچھ اثرات پاکستان میں ملتے ہیں اور کچھ اثرات انڈیا والی سائڈ پہ ملتے ہیں. جیسے میں ٹیکسلا گیا، تخت بائی گیا، وہاں پہ وہ سٹوپاز ہیں ان کے نا جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں اتنا ان رچ ملک ہے. دنیا کے بڑے مذاہب سر اس وقت 6 ہیں: اسلام، کرسچینٹی اور نہیں یہ جو جوز، ٹھیک ہے. یہ 3 بڑے ادھر کے ہیں اور 3 بڑے ادھر کے ہیں. جو 3 بڑے ادھر کے ہیں وہ تینوں پاکستان سے ان کا آغاز ہوا ہے. اس حوالے سے تو بہت زیادہ یہاں پہ انٹرفیت ہارمنی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تینوں مذاہب ہیں یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں مذہب کے لوگ رہتے ہی تھے نا. اور اچھا میں اسلام آباد میں گیا، وہاں پہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے ایک ہی جگہ پہ بالکل ایگزیکٹ مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے اور وہ گردوارہ بھی ہے. وہ جب منال جاتی ہے نا، منال اس کے راستے میں ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں پہ تینوں اور اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ اپنی اپنی عبادت کی، ساتھ گپ شپ لگائی اور اچھی طرح رہے آرام سے. کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ تو بعد میں زیادہ مسائل جو ہے نا وہ شروع ہوئے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات جو مجھے صوفیہ کرام میں ملی، جیسے آپ دنیا کا کسی بھی پروفیشن کو دیکھ لیں، ایکٹنگ دیکھ لیں. چلیں پہلے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایکٹر کو فلمیں یا ڈرامے ملنی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا وہ تھوڑا سا ایجڈ ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بزنس مین ہے، وہ ایک بہت بڑی بزنس امپائر چلا رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بوڑھا ہوتا ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ آؤٹ ہو جاتا ہے بزنس سے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کرکٹرز کو دیکھ لیں، اسپورٹس مین کو، ان کی تو ایج اس سے بھی زیادہ کم ہے. جیسے ہی باڈی کا پارٹس ہلکے ہلکے مائلڈ ہونے شروع ہوئے تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے صوفیہ کرام کو دیکھا ہے کہ ان کی جو پہلے والی زندگی ہے وہ اسٹرگل میں گزرتی ہے، اور جو آخری زندگی ہے ان کی وہ ہائی پلیئر میں گزرتی ہے.
اب جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مثال لے لیں, ان کی 70 تو ایج ہے نا, 70 پلس ہے, اور اس وقت اگر ان کا شیڈول میں آپ سے پوچھوں تو میرے خیال سے اگلے 3 سالوں کا تو کم از کم شیڈول بکڈ ہوگا, کہ کینیڈا ہوگا, لنڈن ہوگا, ایک لیکچر امریکہ میں ہوگا, ایک عراق میں ہوگا, ایک پاکستان میں ہوگا. تو ان ڈیمانڈ ہے. دیکھیں جب انسان ان ڈیمانڈ ہو, میری نظر میں وہی زندہ ہوتا ہے, اور جب اس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے تو وہ ایک, بس سمجھ لیں آپ کے چلتی پھرتی ایک باڈی ہے جو چل رہی ہوتی ہے. اچھا بے شک اس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے یا اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے, گاڑیاں ہیں, لیکن اگر جو شخص ان ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ لائف سے نا اس کی انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے لائف بہت ہائی پیک پہ گزاری ہوتی ہے اس کے بعد. اچھا صوفیہ اکرام میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے بزرگ ہوتے رہتے ہیں لوگ اور آنا شروع ہو جاتے ہیں. اشفاق صاحب دیکھیں, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ کے اس وقت پیرنٹس ضرور یہ کمپلینٹ کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے. اشفاق صاحب کے بچے کمپلینٹ کیا کرتے تھے کہ ہمارے بابا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے. اور وہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ وہ اتنی ڈیمانڈ میں تھے. یہ صوفیہ اکرام کا ایک محبت کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص ان کے پاس آنا چاہتا ہے, بیٹھنا چاہتا ہے. شفقت ان میں اتنی مطلب وہ دوسرے بندے سے پیار سے محبت سے پیش آتے ہیں, آٹومیٹیکلی وہ بندہ ان سے انٹریکٹ ہوتا ہے, آٹومیٹیکلی چاہتا ہے کہ میں سے بیٹھوں, ملوں, باتیں کروں. یس, کیونکہ وہ سنتے ہیں. ہاں, لوگوں کو بندہ چاہیے, پوری دنیا میں لوگوں کو چاہیے جو ان کا مسئلہ دکھ پریشانی سنے. میں بابا عرفان الحق سوری جی جی کہ مطلب بندہ تکلیف میں ہے جی, عارف صاحب, تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر جسٹ جب انٹر ہوتا ہے اس کے کلینک میں اور وہ بات کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کچھ, تو آدھا ریلیف اس کا پہلے 10 منٹ میں اس کی تکلیف آٹومیٹکلی. اب آپ دیکھیں ڈاکٹرز زیادہ فیمس یا فیوریٹ کون ہوتے ہیں؟ کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے, یہ رپورٹس کروا کے کل میرے پاس آ جائیں. پروفیشنل. اچھا اب وہ رپورٹس آ گئی, وہ رپورٹس دیکھنی شروع کر دیں. اچھا ایک طرف وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں, ایک طرف وہ نسخہ لکھ رہے ہیں, یہ نسخہ لکھتے جا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ لی نسخہ, یہ چلے جائیں. کیوں ڈاکٹر میرے بھی دوست ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے اس کی بات پہ نہیں اپنا نسخہ لکھنا, کیونکہ میں رپورٹ دیکھ کے نسخہ لکھنا ہے. مجھے رپورٹ میں پتہ چل گیا کہ کیا مسئلہ ہے, میں نے اس کے حساب سے پرسکرپشن اس کو پرسکرائب کر دینی ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے پیشنٹ, میری بات تو سنی نہیں, جو میرا مسئلہ ہے وہ تو سمجھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. اچھا فیوریٹ ڈاکٹرز پھر کون ہوتے ہیں؟ جو سنتے ہیں. اس سے آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے جو بڑھتا ہے وہ اس ڈاکٹر سے نہیں بڑھتا. اسی لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ بہت بہتر ہے, کیونکہ محبت کرنا سکھاتا ہے, تفریق پیدا نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ کرسچن جو ہے وہ چوڑا ہے یا نجس ہے یا پلید ہے, ایسے استعمال نہیں کرتا ورڈ جو ہمارے مذہبی لوگ بڑے جو وہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اچھا میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا تھا کہ احسان کیا ہے ان کا کتنا بڑا. جب بات چلی تھی وہ بم دھماکے جو ہمارے پرابلمس ہونے شروع ہو گئے تھے, ہی از دا اونلی پرسن ان پاکستان جنہوں نے فتویٰ دیا تھا, اور آئی گیس وہ 400 صفحوں 600 پیجز پہ وہ صفحہ تھا. اس وقت اس کا مطلب یہ تھا ڈائریکٹ موت, کیونکہ اتنے تھریٹس تھے کہ کوئی بھی فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی فتویٰ دیا تاکہ آگے نہ بڑھے اب اتنا زیادہ, تاکہ کوئی تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو اس بات کو کہ کسی بھی صورت آپ آبادیوں پہ, آپ بچوں پہ, بازاروں پہ, آپ اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, کسی بھی صورت ان اینی کیس آپ بم نہیں ڈال سکتے. یہ کسی نے نہیں کہا تھا, لیکن جب انہوں نے کہا تو پھر ظاہری بات ہے جو ان کے فالوورز تھے تو وہ بھی جو سوال کرتے ہوں گے نا, جب وہ کہتے ہوں گے جی میں تو اب یہ پیٹی باندھ کے جانے لگا ہوں, تو وہ کہتے ہوں گے جی طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے, تو آپ ہمیں کس طرف لگا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک صوفیاء کا ہی سٹائل ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو سوسائٹی کو جس چیز کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس پہ کارآمد آ جائے. جیسے پہلے گاندھی صاحب کی بات کر رہے تھے,
میں نے دیکھیے ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو جو چیز پسند ہے، آپ کو اچھی لگی، آپ پک کر لیں. آپ شخص کو نہ کہیں کہ تم غلط ہو یا تم ٹھیک نہیں ہو یا تمہارے اندر یہ پرابلم ہے یا یہ ایشو ہے. یہ علمی رویہ نہیں ہے. علمی رویہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ آپ لیتے جائیں. میں یو سی پی میں تھا، لیکچر میں ان کا سننے جایا کرتا تھا، ایوری سنڈے 10 بجے ہوتا تھا. انہوں نے داڑھی کے بارے میں کوئی بیان کی بات، جو کہ ایک داڑھی والا شخص بیٹھا اس کو نہیں پسند آئی. جیسے ہی لیکچر ختم ہوا وہ اتنی زور سے دوڑا ان کی طرف کہ جیسے مارنے لگا لٹرلی. اور میں بالکل جیسے لیکچر ختم ہوتا ہے نا، ہم سارے مسافہ کرنے کے لیے ساتھ چلے جاتے ہیں اسکالر سے، تو وہ بھی اچھا وہ بڑی زور سے آیا اور کہتا یہ آپ نے کیسی بات کی ہے داڑھی کے بارے میں، یہ تو نبیوں کی سنت تھی، یہ تو سارا اس نے ایک تمہید باندھی بڑے غصے میں. سب لوگ دیکھ رہے ہیں، گارڈ بھی آ گئے کہ اب یہاں پہ کچھ معاملہ نہ خراب ہو جائے. غامدی صاحب نے بہت زبردست ہینڈل کیا اس کو. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی تو آپ نہ مانیں. اچھا ویسے یہ ایک جملہ تھا، میں نے اسی وقت دیکھا ایک ہی جملے میں نا وہ شخص بالکل کول ڈاؤن ہو گیا بالکل. اور یہ مجھے بڑا اچھا رویہ لگا کہ اگر آپ کو کسی کی بات نہیں پسند تو نہ مانیں. لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل دے دیں، دلیل نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں. یہ میں نے اس محفل میں یہ بات لرن کر لی. میرے خیال سے تقریر کافی لمبی ہو گئی ہے، اس پہ اگر کوئی سوال جواب اگر کوئی ہم کر لیں تو اس پہ ہم پھر بات کرتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آپ جب بات کر رہے تھے تو اس میں سے مجھے ایسے لگا جیسے ایک پوائنٹ بیچ سے اسکپ ہو گیا یا مس ہو گیا. آپ نے بات کی یہ سارے جتنے بھی مطلب علماء کو لے لیں، ادیبوں کو لے لیں، اپنے بابا اشفاق صاحب کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرس کو، یہ سارے، اور پھر جو پیر ہیں جی ان میں سے ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جس میں سے ان کا علم یا ان کا تجربہ ان کے بچوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اور پھر وہ گدی نشین بن رہے ہیں. جی ڈاکٹر کا بیٹا گدی نشین نہیں بنتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ادیب کا بیٹا گدی نشین نہیں بن رہا، لیکن یہ وہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تجربہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ سے سارا کچھ سیکھا ہے اور آگے چل رہا ہوں. نہیں یہ ہو تو سکتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر تو واقعی سیکھا ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ زیادہ تر جو لوگ اگر آپ دیکھیں صوفیاء کرام کے، یہ کوئی بہت ویل آف فیملی سے نہیں تھے. ویل دو طرح کے آپ بات اس میں سمجھنے کو، جو فیشن ہے نا جو جی ہمارے رورل ایریا 70% 60% کہتے ہیں جی، اور باقی جو اربن ایریا ہے وہاں پہ آپ کسی موسٹ میں جائیں، چھوٹا گاؤں ہے بڑا گاؤں ہے جیسے، تو ان کا ایک انداز ہے، اور وہ جو بیٹھا ہوا اسپیچ کر رہا ہے، جمعہ کی خطبہ دے رہا ہے یا کوئی پیسے ہو رہا ہے، اس کے پاس نالج برائے نام جی اور وہ گسی پٹی وہ پرانی چیز جو ہے وہی دہرا رہا ہے جی اور بعض دفعہ غلط دہرا رہا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ بندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بس نماز پڑھائی اور چلی گئی. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر بچے ٹاپ کرتے ہیں میٹرک میں ایف اے میں، کیا بنیں گے؟ کسی نے کہا میں عالم دین بنوں گا، میں نے نہیں سنا آج تک. اور ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ گاؤں میں جو بیچارہ جس کو ہم کمی کہتے ہیں، کام کرنے والے ہیں، کمیار ہے، موچی نائی، جی ان کے بچے یا ڈسیبل میں نے دیکھا ہے، ان کو مسجدوں میں بھیجتے ہیں کہ یہ اذان دے گا، یہ جا کے مسجد صاف کرے گا، یہ آگے وہی خطیب بن جاتا ہے اور وہی. لیکن جو پڑھے لکھے اچھے نالج والے لوگ جن کے پاس علم واقعی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعی ڈاکٹر طاہر القادری کے لیول کے ہیں، جی اپنا طارق جمیل صاحب جو ہیں، جی ان کے لیول کے جو بندے ہیں وہ کہاں کو کتنے ہیں. ڈاکٹر تو آپ کو انجینئر تو بے شمار مل جائیں گے، لیکن اس لیول کے بندے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو ٹاپ مائنڈ ہے نا، ٹاپ مائنڈ نمبر 1 وہ جائے گا CSS میں، نمبر 2 کیٹیگری وہ بن جائے گی ڈاکٹر انجینئر، نمبر 3 کیٹیگری میں آج کل جو ایک بہت فیمس پروفیشن ہے یہ جو بچہ کر رہا ہے BScs کمپیوٹر سائنسز میں چلا جائے گا، آگے پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سارے کام جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. دیکھیے مذہب پہ، کیونکہ میں آپ کو سر بتاتا ہوں جب بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے نا کسی پروفیشن میں، آپ دیکھیں 200 سیٹس ہوتی ہیں ساری CSP آفیسرز کی ہر سال، کتنا بندہ اپلائی کرتا ہے؟ 25,000 26,000 منیمم یہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟
کیونکہ اس نے یہ دیکھنا ہے, حالانکہ تنہا تو اتنی ہی ہوتی ہے نا, کوئی بہت بڑی تنہا تو نہیں ہوتی, اتھارٹی ہوتی ہے. اتھارٹی اینڈ رسپیکٹ. Yes. جس بھی پروفیشن میں رسپیکٹ ہوگی, چلیں آپ چھوڑیں آپ ساری باتیں, آپ کی بیٹی ہے مثال کے طور پہ, اس کا فون آیا آپ کے گھر پہ, السلام علیکم جی ہم نے آپ کے گھر رشتہ بھیجنا ہے, آپ کا سوال کیا ہے, آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے, یہی سوال ہے نا. آپ ان کا جواب ہے جی مسجد امام ہے, کیا کہیں گے آپ؟ خاموشی. آپ کہیں گے نہیں, بیکاز دیر از نو ریسپیکٹ. اچھا رسپیکٹ نہیں ہے, اور رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ حساب لگا لے گا فوراً, اس کی 20-25 ہزار تنخواہ ہوگی, یہ میری بیٹی کو کیا رکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں رسپیکٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا اگر آپ کہیں کہ جی میں